ماہ رمضان یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ چاند خیر و برکت کا ہے۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے والوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ لفظ رمضان رمز سے ماخوذ ہے جس کے معنی دھوپ کی شدت سے پتھر، ریت وغیرہ کے گرم ہونے کے ہیں، اسی لیے جلتی ہوئی زمین کو رمضا کہا جاتا ہے۔ جب پہلی بار روزے واجب ہوئے تو رمضان سخت گرمیوں میں آیا تھا۔ روزوں کی وجہ سے جب گرمی کا احساس بڑھا تو اس مہینے کا نام رمضان ہوا، اس لیے کہ یہ مہینہ گناہوں کو اس طرح جلاتا ہے جس طرح سورج کی تپش زمین کی رطوبتوں کو جلا دیتی ہے۔ چنانچہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، رمضان کو رمضان اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ اس ماہ کی عظمت قرآن کریم کا نزول ہے اور اس کے بہت سے فضائل ہیں۔ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت اور تیسرا عشرہ جہنم کی آگ سے نجات کا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت کو ماہ رمضان میں 5 چیزیں ایسی عطا کی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی علیہ السلام کو نہ ملی۔ یہ اس ماہ کی اہمیت ہے کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی نظر ڈالتا ہے اور جس پر اللہ کی رحمت کی نظر پڑ جائے وہ عذاب سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ روزے دار کی منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہوتی ہے۔ روزے داروں کے لیے فرشتے دن رات مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جنت کو حکم دیتا ہے کہ وہ اپنے نیک بندوں کے استقبال کے لیے سج جائے کیونکہ وہ جلد ہی دنیاوی زندگی سے آزاد ہو کر اللہ کے فیض میں سکون پائیں گے۔ رمضان کی آخری رات میں اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ روزہ تقوی حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ جب انسان اللہ کی رضا کے لیے عبادت میں مشغول ہوتا ہے، یقین اور اخلاص کے ساتھ کی گئی عبادت ہی تقوی اور آخرت میں کامیابی کا رستہ ہے۔ تقوی اور شکر گزاری ہمیں اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنا سکھاتا ہے۔ بھوک اور پیاس کے بعد افطار کے وقت جب بندہ اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے اور اپنے عجز و انکسار کا اظہار کرتا ہے جو اسے اللہ کی عظمت کا احساس دلاتا ہے۔ روزہ نفس پر قابو، تقوی اور شکر گزاری کو لازم بنا کر اس کے کردار میں مثبت تبدیلی لاتا ہے۔ روزہ اللہ کا ایک خاص تحفہ ہے جس میں بندہ اپنی خواہشات اور کھانے پینے کو اللہ کی رضا کے لیے ترک کرتا ہے۔ روزے دار کو 2 خوشیاں ملتی ہیں، ایک افطار کے وقت اور اللہ کی بارگاہ میں شرف بازیابی کے وقت۔ روزہ صحت کے لیے بھی مفید ہے، کم کھانے سے جسم کا تزکیہ ہوتا ہے اور بیماریوں سے نجات ملتی ہے۔ سحر و افطار کے اوقات وقت کی پابندی اور صبر و استقامت سکھاتے ہیں۔ رمضان صبر، شکر اور عبادت کا مہینہ ہے جو نماز پنجگانہ کی پابندی اور نیکیوں میں اضافے کی ترغیب دیتا ہے، جہاں عبادات کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے اور افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ روزے دار، مسافر اور والد کی دعا رد نہیں ہوتی اور اس ماہ میں عمرے کا اجر حج کے برابر ہوتا ہے۔ جو کسی روزے دار کا روزہ افطار کرائے، خواہ کھجور یا پانی سے ہی، اسے روزے دار کے برابر اجر ملتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں بے حد سخاوت فرماتے اور آپ کی سخاوت تیز ہوا سے بھی زیادہ تھی۔ رمضان عبادت، ہمدردی اور صدقہ و خیرات کا مہینہ ہے جہاں محتاجوں کی مدد بے پناہ اجر اور برکت کا باعث بنتی ہے۔ دل و دماغ اور روح کو خدا کی طرف متوجہ کرنے کے لیے روزے کے ساتھ اعتکاف کی تربیت شامل ہے جو آخری عشرے میں قلبی سکون اور نافرمانی سے بچنے میں مدد دیتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک جیسا بابرکت مہینہ عطا کیا جس میں قرآن کا نزول بھی ہوا۔ یہ وقت نیکی کمانے اور مغفرت حاصل کرنے کا ہے، خاص طور پر آخری عشرے میں شب قدر کی تلاش سے غافل نہیں رہنا چاہیے کیونکہ اس رات کی بھلائی سے محروم ہونا حقیقی محرومی ہے۔ رمضان کی آخری رات مغفرت کا فیصلہ سنایا جاتا ہے۔
اور عمل کرنے والوں کو ان کی دعاؤں اور عبادات کا بہترین اجر عطا کیا جاتا ہے۔ ان تمام برکتوں اور فضیلتوں کے پیش نظر ہمیں چاہیے کہ رمضان کے مبارک مہینے میں عبادات کا خصوصی اہتمام کریں اور کوئی بھی لمحہ ضائع نہ ہونے دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس ماہ مبارک کے روزے پورے ادب و احترام کے ساتھ رکھنے اور اس کی فضیلتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب ہمیں انتظار ہے کہ آپ اپنے کمنٹس میں بتائیں کہ آپ رمضان کے لیے کیا خاص اہتمام کرتے ہیں۔ مقابلے میں شمولیت کے لیے ابھی بیل آئیکن کو دبائیے، چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے اور بزم تجلی کی رونق بڑھائیے۔